یہاں یہ لکھا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کٹے اور بھینس کی قربانی کا حکم قرآن پاک میں نہ ہے۔ پہلا اصول یہ سمجھ لیں کہ اس سے ہٹ کر ایک شریعت کا اصول سمجھ لیں۔ ابھی آج یہ سوال جیسے آپ نے کیا ہے اسی طرح یہ سوال میرے ساتھ پیچھے ہو چکا ہے۔ آج ہی ظہر کے بعد پروگرام تھا ادھر اڈا پٹھان کوٹ میں، تو اس میں کسی نے یہ سوال کیا اور اس نے ساتھ یہ بولا کہ ثابت نہیں ہے، یعنی صحابہ سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں۔ ایسا لفظ بولنا کہ سنت سے ثابت نہیں ہے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے کوئی بھی کام، یہ کٹے اس کو بھی چھوڑ دیں، ابھی آپ اس کو وسیع کر لیں اپنے ذہن میں۔ یاد رکھ لیں شریعت میں اس چیز کو حلال نہیں قرار دیا یا یہ قانون اور اصول نہیں بنایا جو کام حضور نے نہیں کیا وہ حرام ہے، ایسا اصول نہیں۔ یہ ذہن نشین کریں، ایک کام صحابہ نے نہیں کیا بشرط کہ حضور نے منع نہ کیا ہو، قرآن و حدیث میں اس کی ممانت نہ ہو، مگر حضور نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے نہیں کیا، وہاں سے ثابت نہیں ہے، تو محض اس بنیاد پر کہ وہاں سے ثابت نہیں ہے لہذا حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا، یہ جہالت ہے۔ ایسا کہنا جہالت ہے، اور اگر یہ قانون بنا لیں تو یاد رکھ لیں جو کام صحابہ سے ثابت نہیں وہ حرام ہے، اگر بالفرض یہ کر لیں، بلکہ فرض محال میں کہتا ہوں، فرض محال اگر اس کو مان لیں کہ وہ کام جو حضور نے نہیں کیا لہذا حرام ہے، ناجائز ہے، اگر یہ اصول بنا لیا جائے تو یاد رکھ لیں آج چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی اہل تشیع میں سے ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی اہل سنت ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی ولی ہے، سب حرام کر رہے ہیں، سب حرام ہو رہا ہے۔ اور شریعت اتنی تنگ نہیں تھی، تو سب سے پہلے یہ جو جملہ بولتے ہیں نا قرآن میں نہیں، اگر کوئی کام قرآن میں نہ ہو تو اس بنا پہ حرام ہے، حدیث میں نہیں ہے تو حرام ہے۔ یہ اصول بنائیں گے تو پھر بش کی تقریر اور نیو ورلڈ آرڈر حق ہو گیا، کہ بش کا یہ کہنا کہ اسلام اور دین پرانا ہے، 1400 سال پہلے قابل عمل تھا، اب جدید دور آ گیا، اب سائنس کا دور ہے، ترقی یافتہ معاشرہ آ گیا، اب وہ عمل نہیں ہو سکتے آج کے دور میں، تو پھر تو وہ ٹھیک ہو گیا نا۔ تو پہلے اپنے دل سے اس کو نکالیں، یہ فتنہ ہے، یا فتنہ ہے یا کم علمی ہے، یا فتنہ ہے یا لا علمی اور جہالت ہے، جہالت زیادہ ہے، جہالت ہی کہتے ہیں ہم بدگمانی کیوں کریں، اللہ پکڑ لے گا اس کو جو فتنہ پروری یا کسی کا ایجنڈے پہ چلے گا تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم سے، وہ پکڑ لے گا۔ ہم حسن ظن رکھ کے کہتے ہیں جہالت ہے، کم اس نے دین پڑھا ہی نہیں جو کہتا ہے ثابت نہیں ہے، اس کو اصول کا ہی نہیں پتا، اس کو شریعت کا ہی نہیں پتا۔ بابا اگر اس کو اصول بناؤ گے تو پھر ہر شخص حرام اور ناجائز کر رہا ہے، پھر ساری زندگی ناجائز ہو گئی۔ اور دین اتنا کم ظرف تھا، اتنا کم ظرف تھا کہ قیامت تک کے آنے والے معاشروں میں بابا کیسے رہنمائی دو گے؟ تو پہلے اس کو کلیئر کریں کہ کوئی کام اگر صحابہ سے ثابت نہیں، قرآن میں نہیں، حضور کی سنت میں نہیں، ثابت نہیں، محض اس بنا پر نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے، پھر کیا اصول ہے؟ پھر سوال پیدا ہوا قرآن پاک میں، پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ اصول نہیں کہ حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، اگر یہ اصول نہیں کہ انہوں نے نہیں کیا تو حرام نہیں کہنا، پھر اصول کیا ہے؟ پھر اصول یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ سورہ اعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 157 ہے، اس کو یاد کر لیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ پاک نے کسی بھی شے کے حرام اور حلال ہونے کے اصول کو بیان کیا۔ اس اصول میں پھر یہ بھی آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں نہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ یہ جب قرآن سے آ جائے گا تو پھر قرآن میں تو سب کچھ آ گیا، اس کا مطلب آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ اب آئیں، یہ آیت ہے 157۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذین، وہ لوگ یتبعون الرسول، جنہوں نے رسول کی اتباع کی۔ کس رسول کی؟ النبی الامی، نبی امی، ان کی اتباع کی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر، وہ رسول جس کا ذکر عیسائیوں کے پاس انجیل میں ہے اور یہودیوں کے پاس تورات میں لکھا ہوا۔ اس رسول کی شان کیا ہے؟ یہ اصول ہے۔ اس رسول کی شان یہ ہے، وہ یہ نہیں کہتا، نہ اس نے کہا، نہ کوئی حدیث لا سکتا ہے کہ آقا نے کہا جو میں نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا۔ بھئی ثابت کو چھوڑو، یہ حدیث کہیں سے لا کے دو کہ آقا نے نہیں کیا اور منع کر دیا کہ جو میں نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا، وہ حرام ہو گیا، یا میرے صحابہ نے نہیں کیا حرام ہو گیا، یہ بات ثابت کرو۔ یہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ ثابت کر دیں تو پھر دین آج سارے کا سارا حرام ہو جائے۔ ہر شخص حرام ہے، چاہے وہ فتویٰ لگاتا ہے، چاہے وہ کچھ کرتا ہے، خود حرام ہی کر رہا ہے۔ تو اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں کروں تو وہی کرنا، وہ حلال ہو گیا، نہیں۔ وہ کہتا ہے یأمرہم بالمعروف، کام کی نوعیت دیکھتا ہے، اگر کام اچھا ہو تو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کام یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہ نہیں کیا، جو حضور نے کیا اس کے تو کیا کہنے، بھئی جو آقا نے کیا اس کے تو کیا کہنے، اور جو حضور کے کہنے کے قدم قدم پہ چل گیا اس کے بھی کیا کہنے۔ مگر اصول شریعت یہ نہیں۔ اصول شریعت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، وہ دیکھتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے اسلام کو فائدہ ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہے، یا انسانوں کو فائدہ ہے۔ اس کام کے کرنے سے معاشرے پہ ڈیولپ جو اثر پڑے گا، اچھائی کا پڑے گا، برائی کا پڑے گا۔ اگر اچھائی کا پڑتا ہے کرنے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اس سے منع کرتا ہے جو برا ہو، جس کا اثر ڈیولپ ہوتا ہے غلط قسم کا۔ ایک کام ہوتا ہے کرنے والا، اس کو فرما دیا اچھا ہے تو جائز ہے، بس۔ آقا علیہ السلام نے کیا یا نہیں کیا یہ بحث ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اچھا ہے کہ نہیں، اچھا ہے تو جائز ہے، برا ہے تو ناجائز ہے۔ یہ اصول لیں تو آپ کی یہ مسجد کے اندر یہ سیلنگ کرنا بھی عین قرآن کے مطابق ہو گیا، آپ کا ٹائلیں لگانا بھی قرآن کے مطابق ہو گیا، آپ کا اے سی لگانا بھی قرآن کے مطابق ہو گیا، کہ کیونکہ یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ آپ کا جہاز پہ بیٹھنا، گاڑیوں پہ بیٹھنا، ساری زندگی آپ کی اس وقت جو حرکت میں ہے وہ ساری کی ساری قرآن کے مطابق ہو گئی۔ اگر یہ اصول ہے، اور اگر یہ اصول ہے حضور نے نہیں کیا تو پھر آپ کی ساری زندگی حرام ہو گئی۔ اور یہ بھی سن لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المسلمین فی المسلمین جرما، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے اسلام کا۔ لوگ کام کر رہے تھے، امت کی میجورٹی کر رہی تھی، اور 1400 سال سے ہو رہا ہے، اسلاف کر رہے تھے، یہ 1400 سال بعد میں پیدا ہو گئے، کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے کٹا، یہ بہت آسان پیدا ہو گیا۔ یعنی 1400 سال میں امام ابو حنیفہ کو نہیں یاد رہا، امام ائمہ کو نہیں رہا، محدثین کو نہیں رہا، انہوں نے کہیں فتویٰ نہیں بتایا، اس کو خیال آ گیا کتاب کو۔
کھانے کی طرف آ جائیں، اگر یہ اصول بنا لیں کہ سنت سے ثابت نہیں، تو آپ ساری زندگی سنت سے ثابت حرام ہو جائے۔ جو مسلمانوں کی کثیر تعداد پر حرمت کا فتویٰ دے وہ خود حرام ہے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو حرام کہنا، ناجائز کہنا، اور اس کے اپنے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، وہ خطرناک ہے، وہ دین کو تباہ کرنے والا ہے، وہ امت کے اندر ٹکڑے کرنے والا ہے، وہ امت کو لڑانے کا فتنہ چھوڑ دیا اس نے۔ کھانے میں آ جائیں، کھانے میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے کھایا بس وہ کھانا، اور میرے صحابہ نے کھایا وہ کھانا، باقی سب نہ جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے، وہ کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ اچھی چیز کو، ستھری طیب چیز کو حلال کر دیتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فزیکلی جسم کو نقصان پہنچانے والی خبائث کو، خبث کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ اصول تو چلے گا قیامت تک۔ اب آپ کے ریشمی کباب بھی حلال ہو گئے، اب آپ کے چپلی کباب بھی حلال ہو گئے، اب آپ کی موتی بریانی، سندھی بریانی، یہ بوٹی، یہ تکا بوٹی اور ملائی بوٹی، بابا یہ ہیں ثابت سنت سے؟ بھئی ان کے اصول میں تو سب حرام، قرآن کے اصول میں سب حلال۔ آپ کی چاکلیٹ بھی حلال ہو گئی، ونیلا بھی حلال ہو گئی، آئس کریم بھی حلال ہو گئی، سب کچھ حلال ہو گیا، قرآن میں آ گیا نا۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آتی تو بابا آپ کا قصور ہے۔ یہ اصول نہیں، یہ اصول ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ اب ہیروین تو ذکر ہی نہیں ہے، ہیروین کا ہے ذکر آپ کو کہیں ملتا؟ تو کیا حلال ہوئی؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ہاں ہے ذکر، یہ دیکھو وہ چیز جو فزیکلی نقصان دیتی ہے میرا رسول اسے حرام کر دیتا ہے۔ وہ خود کھایا ہے کہ نہیں کھایا یہ بات ہی نہیں ہے، خود کیا ہے کہ نہیں کیا یہ بات ہی نہیں ہے، بات اچھے اچھے اثرات، برے اور برے اثرات، فزیکلی فائدہ کے نقصان، اس بنا پہ کوئی بھی چیز حلال ہوگی، کوئی بھی کام حرام اور حلال ہوگا، ناجائز اور جائز ہوگا۔ اب آ جائیں، کل بھی جائز ہے، میلاد بھی جائز ہے، نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ان کے عمل بھی لکھتے ہیں، اور عمل سے ایک اثر ڈیولپ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، وہ معاشرے پر ہونے والا اثر بھی لکھتے ہیں۔ یہ اصول وہ کہتے ہیں ثابت نہیں، او بابا ثابت نہیں ہے تو پھر تو یہ بتا کہ یہ کہاں ثابت ہے کہ جو کام آقا نے نہیں کیا، قرآن نے منع نہ کیا ہو، حدیث نے منع نہ کیا ہو، وہ ناجائز ہے، یہ ثابت کر۔ یہ ثابت ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو اس طرح کرے گا وہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا، اور قرآن نے قیامت تک دین کو، قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات بنایا ہے۔ اگر وہ اصول لیں گے تو پھر آپ سارے مسلمانوں کو حرام میں ڈال دیں گے، اگر قرآن کا اصول لیں گے تو سارے کے سارے مسلمان حلال ہیں، حلال کام کر رہے ہیں اور حلال کھا رہے ہیں اور حلال کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں کٹا، یہ میں نے اصول سمجھا دیا آپ کو۔ اب آ جائیں کٹا اور بھینس، تو سنیں، جیسے ہماری اردو میں بھینس اور بھینس کو بھینس کہتے ہیں، یعنی ہم لفظ بھینس بولیں تو وہ گائے مراد نہیں ہوتی، ہمارے ذہن میں ایک لفظ بن جاتا، ایسا ہی ہے نا، اور گائے بولیں تو وہ کالی نہیں آتی، وہ کالی سی نہیں آتی، وہ کٹا نہیں آتا، وہ فرق ہے ہمارے یہاں۔ لیکن عربی میں کوئی فرق نہیں ہے، عربی بھینس بھی بکرا ہے اور گائے بھی بکرا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ عربی میں بھینس کوئی اور شے نہیں ہے، وہ بکرا ہی ہے۔ یعنی عرب کے ہاں جہاں یہ قرآن اتر رہا تھا وہاں بھینس اور گائے کا کوئی فرق نہیں، وہ گائے کو بھی بکرا کہتے ہیں، بھینس کو بھی بکرا کہتے ہیں، بس اتنی بات۔ اور 1400 سال سے بڑے بڑے اسلاف بھینس اور کٹے کرتے آ رہے ہیں، یہ آج کوئی نیا ہی پیدا ہو گیا، یعنی اس کو 1400 سال کے بعد دین سمجھ آ گیا، اور 1400 سال کی تاریخ میں
آئمہ، صالحین، متقین، اسلاف اور محدثین وہ سارے اس نے فیل کر دیے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کٹا وہ کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے، پوری سورت کا نام ہے بقرہ. پوری سورت کا نام ہے بقرہ. جب اللہ نے کہا نا بقرہ کرو، بقرہ کرو، وہ بنی اسرائیل کو بڑا عجیب لگا. یہ کیا اب بقرہ سے مراد گائے کرو، ٹھیک ہے بقرہ کرو. انہوں نے کہا بقرہ کریں، اور وہ بقرہ جو گائے ہوگی ذبح کریں گے، اس کا گوشت لیں گے، اور وہ گوشت لے کر تو اس کو ماریں، اس کو لگائیں گے مقتول کو، تو مقتول زندہ ہو کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے. یہ قرآن نے کہا. جب انہیں کہا نا بقرہ کرو، وہ پوچھتے ہیں اچھا وہ کریں تو وہ ما لونھا، رنگ کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. یوں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا. ایک انہوں نے سوال کیا ما لونھا، چٹی ہوئے، کالی ہوئے، نیلی ہوئے، پیلی ہوئے. ہمارے ہاں کالی بھینس ہے، کالی بوری، یہ وہ بھینس بن جاتی ہے، اور گائے وہ ہے. ان کے ہاں یہ نہیں تھا، عربیوں کے ہاں ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں یہ بھی بقرہ ہی ہے. تو نے پوچھا ما لونھا، رنگ کیسا ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا بقرۃ صفرا، وہ جو پیلی سی ہوگی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ قربانی میں جب گائے دیں تو پیلی سی تلاش کریں، ہلکی سرخ رنگ کی، جس میں یعنی وہ جسے ہم لال کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، براؤن سی جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ نے اس کو ما لونھا تسر الناظرین، بقرۃ صفراء لونھا تسر الناظرین. یہ پیلا رنگ اللہ کہتا ہے دیکھنے والوں کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. اور چلیں یہ بات ہوگی تو حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. کٹا جائز ہے جی، میں خود بھی کٹا ہی کرتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک، میں نے سنی ہے وہ کلپ، میں نے سنا ہے وہ ادھر محسوس کیا ہے. جی ہاں ان علامہ صاحب کا ایک اور بھی کلپ ہے. انہوں نے میلاد منانے والوں کو حرام زادہ، دلہ اور کتا کا. یہ علماء کی زبان نہیں ہونی چاہیے، اچھا نہیں لگتا. علماء ستھری زبان بولیں. اختلاف بھی ہے تو اختلاف کریں. جواب دیا پھر مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی یہ کیا آپ ادھر اب یہ نا نیا ٹاپک چل جائے گا اور لمبی بات ہو جائے گی. سوال کیے میں نے اس کا جواب دے دیا. اب آپ سوال سے ہٹ کے نیا ٹاپک چل رہے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا. مسئلہ دوسرے ہیں کون سی ہیں.